الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سيد الساجدين زين العابدين: فأما حق الله الأكبر عليك فإنك تعبده ولا تشرك به شيئا. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کل اس بی بی کی سوانح حیات پر تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ جس نے کربلا کے پیغام کو بیابان سے نکال کر عالم امکان میں عام کر دیا. اور آج اسی پیغامبر کی دوسری کڑی کہ جس نے اس طرح سے حقیقت کربلا کو بیان کیا کہ کربلا بغیر اس کے ادھوری نظر آتی ہے. اگر کسی امام کے انجام دیے ہوئے کارناموں کو صحیح سے سمجھنا ہے اور اس بات کا پتہ لگانا ہے
کہ اس امام نے کیا کیا، تو پہلے ضروری ہے کہ انسان اس امام کے زمانے کے ماحول کو سمجھے، کیونکہ جب تک انسان زمانے کو نہیں سمجھ پاتا، اس کے رد العمل میں جو کام کیا گیا ہے وہ صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہر شخصیت ایسی ذات ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ جہاد سے خالی نہیں ہے۔ کچھ الفاظ ہیں جسے ہم نے کم استعمال کیا، دشمن نے اپنے اعتبار سے اپنے بنائے ہوئے معنی میں استعمال کر لیا، اور اتنا استعمال کیا کہ اب ہم اسے استعمال کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ میں بہت سے الفاظ ہیں کہ جو زمانے کے اعتبار سے اپنا معنی بدل دیتے ہیں۔ اسی میں سے ایک لفظ جہاد بھی ہے۔ آج لفظ جہاد بڑا خوفناک اور خطرناک لفظ بن گیا ہے، جبکہ یہ بڑا مقدس لفظ ہے۔ بس مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو اس کا مقدس معنی تھا اسے لے کر اس میں خوفناک معنی ڈال دیا گیا۔ نہیں تو جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باطل کے مقابلے میں اس طرح سے صفارائی کی جائے کہ نہ باطل آگے بڑھ پائے اور عدل پوری کائنات میں پھیل جائے۔ اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان جو بھی قدم اٹھاتا ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اسی لیے روایات میں اس لفظ کی تقسیمات کی گئیں، جہاد اکبر، جہاد اصغر۔ جہاد کی یہ تقسیم نہیں کی گئی اچھا جہاد اور برا جہاد، نہیں، کیونکہ مطلقہ جہاد اچھا ہے اگر اسے اپنے صحیح معنی میں استعمال کیا جائے۔ اہل بیت کی کسی بھی شخصیت کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کی زندگی میں آپ کو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ وہ لمحہ جہاد سے خالی ہو۔ کل بھی میں نے ایک لفظ کی طرف اشارہ کیا تھا، اب بہرحال کیونکہ الفاظ معنی کو پہنچاتے ہیں تو جب تک وہ لفظ اپنے معنی کو صحیح سے نہ پہنچائے بات بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اب لفظ جہاد جیسا ہی ذہن میں آتا ہے، اب کیونکہ وہ معنی اس کا بن گیا جو آج کل موجود ہے لوگوں کے درمیان، تو بہرحال وہی اس کا معنی ذہن میں آتا ہے۔ لیکن عزیزوں اگر غور کیا جائے تو باطل کے مد مقابل ہر رد عمل کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اب یہ معصوم آ کے فیصلہ لیں گے کہ کیسا زمانہ ہے اور کیسا رد العمل ہونا چاہیے۔ آئیں اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ جہاد کس طریقے سے رونما ہوتا ہے۔ جہاد ہمیشہ ذوالفقار علی کے ذریعے رونما نہیں ہوتا ہے، کبھی سکوت علی بھی کائنات کا بہترین جہاد بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رسول نے جس طرح سے تلوار کے ذریعے سے جہاد کیا ہے، ویسے ہی مکے کو بغیر کسی تلوار کو نیام سے نکال کے فتح کر کے بتا دیا کہ وہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ تاریخ آگے بڑھتی ہے، وہی انسان جو مرحب و انتر کا سر اتار رہا ہے، رسول کے بعد 25 سال ایک اس طرح کا جہاد کرتا ہے کہ اگر وہ جہاد نہ ہوتا تو اسلام باقی نہ رہتا۔ تاریخ اور آگے بڑھتی ہے،
ایک اور امام کا زمانہ آتا ہے، وہ ظاہری طور پر صلح کر کے دنیا کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی جہاد کا ایک طریقہ ہے، تاریخ اور آگے بڑھتی ہے۔ ایک اور انسان کا زمانہ آتا ہے، کربلا میں 72 کے لاشیں بچھا کے دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی ایک جہاد کا طریقہ ہے، تاریخ اور آگے بڑھتی ہے۔ ایک اور انسان کا زمانہ آتا ہے، دعاؤں کا سہارا لے کے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی جہاد کا ایک طریقہ ہے، زمانہ اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ایسے اہل بیت کا زمانہ آتا ہے جو مدینے کو دانشگاہ بنا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی جہاد کا ایک نیا طریقہ ہے، ہم تمہیں جہاد کے طریقے بتاتے جائیں گے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم طے کرو تمہیں زمانے میں کون سا جہاد کرنا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام اصول کافی میں روایت موجود ہے، حضرت فرماتے ہیں، یہ جو روایت ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں معذرت دوسری روایت ہے چھٹے امام سے، حضرت فرماتے ہیں العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس، وہ انسان جو اپنے زمانے کا علم رکھتا ہے وہ کبھی مشکلات میں آ کے نہیں پھنستا۔ تو کیا اتنا ہی کافی ہے؟ کہا دیکھو یہ تمہارے ذمے ہے کہ تم اپنے زمانے کو پہچانو، زمانے کی شناخت حاصل کرو۔ اب تمہارے سامنے زمانے کی شناخت کے بعد اگلا سوال اٹھے گا کہ مولا ہم نے زمانے کو تو پہچان لیا، لیکن یہ بتائیے کہ اب ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ زمانے کی شناخت آدھا کام ہے، آدھا کام اس رد عمل کو بھی جاننا ہے کہ جو اس زمانے کی شناخت کے مد مقابل میں ہوتا ہے۔ بھائی بیماری کو پہچاننا علاج نہیں ہے، بیماری کو پہچان کر صحیح دوا دے کر اس کا استعمال کرنا علاج ہوتا ہے۔ تو آدھا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے زمانے کو پہچانے، لیکن اس کی تکمیل یہ ہوتی ہے کہ اسے یہ بھی پتا ہو کہ اس زمانے میں کیا کرنا ہے۔ کہا دیکھو اگر ابو سفیانی زمانہ ہو تو پیغمبر کی سیرت کو اپنا لینا، اگر اہل بیت کا جنہیں نے حق غصب کیا ہے اگر ان جیسوں کا زمانہ ہو تو علی کی سیرت اپنا لینا، اگر امیر شام کا زمانہ آ جائے تو حسن مجتبیٰ کی سیرت کو اپنا لینا، اگر یزید کا زمانہ آ جائے تو حسین کی سیرت آ کے اپنا لینا، اگر ہشام کا زمانہ سامنے ہو تو زین العابدین کی سیرت کو اپنا لینا۔ یہ ہم تمہیں الگ الگ جہاد کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ زمانہ کو پہچاننا تمہاری ذمہ داری ہے، رد العمل کو بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ زمانے کو پہچاننا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے مد مقابل کرنا کیا ہے یہ ہم تمہیں بتائیں گے۔ تو عزیزوں اگر کسی بھی امام کی زندگی کو سمجھنا ہے تو پہلا کام ہے اس امام کے زمانے کو ایک حد تک طائرانہ طور پر سمجھا جائے۔ مدینہ کربلا کے بعد آسمان مدینہ کربلا کے بعد ستاروں سے خالی ہو چکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جن ستاروں کو 4 اماموں نے مل کر عروج بخشا تھا وہ کربلا میں شہید ہو چکے تھے۔ کربلا کا ظہور ایک دن کا ظہور ہے، لیکن تیاری میں 60 سال لگے ہیں۔ آپ دیکھیں کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں جن کی بھی عمر 20 سال سے زیادہ ہے، 25 سال 26 سال 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال، اکثریت تو انہی کی ہے۔ 20 سال سے کم والے کتنے آپ کو ملیں گے؟ ابھی آپ نام گنانا چاہیں تو شاید 10 بھی نام نہ گنا پائیں۔ اکثریت ان کی ہے کہ جن کی عمر 25 سے اوپر ہے۔ اگر آپ سن 60 ہجری سے 25 سال پیچھے آ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ علی کی گود کے پروردہ ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے 10 سال چپ بیٹھ کر کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ ایک ایسا جہاد کیا ہے کہ کربلا کو تیار کیا ہے۔ یہ کربلا تیار ہو رہی ہے، 60 سال لگے ہیں کربلا کو تیار ہونے میں، تب تو کربلا نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو آج بھی عدالت کے افق کے اوپر رونما نظر آ رہا ہے۔ جیسا کام ہوتا ہے ویسی اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ سارے جگمگاتے ہوئے ستارے
کربلا میں جام شہادت نوش کر چکے. تاریخ لکھتی ہے کہ 10 سال میں، عجیب بات ہے، سن 61 ہجری سے لے کے سن 71 ہجری تک 10 سال میں مسلمانوں میں 4 لاکھ لوگوں کا قتل کیا گیا. آپ تقسیم کر کے دیکھیں تو روزانہ کئی سو کی تعداد بن جائے گی. 10 سال میں 4 لاکھ لوگ قتل ہو گئے. کیوں قتل ہو گئے بھائی؟ کہا ان لوگوں نے قیام کیا. یہ اس سے پہلے کیوں نہیں قیام کر رہے تھے؟ یہ ایک دم سے مسلمانوں میں قیام کرنے کا جذبہ کہاں سے آ گیا؟ یہ وہی تو مسلمان ہے جو حسین کو خط لکھ رہا ہے اور حسین کی یاری نہیں کر رہا ہے. یہ ایک دم سے عادت بدل کیسے گئی؟ کَإِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةً لا تبردو ابدا. حسین کی شہادت نے اسی وقت سے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. لوگوں کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ نہیں، ظلم کے مد مقابل چپ رہنا جائز نہیں ہے، عدل کا ساتھ دینا چاہیے. لوگوں نے اٹھ کھڑے ہونا شروع کیا. عجیب ماحول بن گیا عالم اسلام کا. کبھی کہیں قیام نظر آ رہا ہے، کبھی کہیں قیام نظر آ رہا ہے، کہیں کہیں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. جیسا قتل عام مسلمانوں کا کربلا کے بعد ہوا ہے آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا. عزیزوں، جو لوگ چپ بیٹھتے ہیں ان کا قتل عام نہیں کیا جاتا ہے. قتل عام تو ان کا کیا جاتا ہے جو حکومتوں کے مد مقابل آ کے کھڑے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ بات بالکل بجا ہے کہ ہمارے تمام ائمہ نے آ کے بہترین جہاد کیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے ما منا الا مقتول او مسموم، یا ہمیں قتل کیا گیا ہے یا زہر دیا گیا ہے. اگر اہل بیت اپنے گھروں میں چپ بیٹھے ہوئے ہوتے، جہاد نہ کر رہے ہوتے، تو ظالم کو انہیں قتل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ظالم کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان ہستیوں کو آ کے شہادت پہ پہنچائے؟ تو اتنی ہستیاں آگے قتل ہو رہی ہیں، لیکن ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے قیام کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں. اس کے اندر ایک باریک وجہ تھی. یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا کیا کرنا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کیسے کرنا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا تھا شہادت حسین سے. لوگوں کی سمجھ میں اتنی بات آ گئی تھی کہ ہاں، ہمیں ظلم کے خلاف بولنا ہے، ہمیں عدل کی آواز کے اوپر لبیک کہنا ہے، ہمیں یا لرسالات الحسین کہنا ہے. لیکن ابھی اتنی بصیرت نہیں آئی تھی کہ کہاں چپ رہنا ہے، کہاں بولنا ہے. لہٰذا ہمیشہ بولتے ہوئے نظر آئے، ہمیشہ قتل ہوتے ہوئے نظر آئے. کہا دیکھو، یہ اگر تمہیں سمجھنا ہے تو دوبارہ اسی در پہ آنا پڑے گا جس در پہ جبریل آیا کرتے ہیں. قتل حسین نے تمہارے دلوں میں اتنی تو حرارت پیدا کر دی، اتنا تو تمہیں سمجھا دیا کہ ہمیں قیام کرنا ہے، ہمیں بولنا ہے، ہمیں اس کے مد مقابل چپ نہیں بیٹھنا ہے. لیکن طریقہ کار تمہیں نہیں بتایا گیا. ابھی تمہیں طریقہ کار نہیں آتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی 35 سالہ امامت میں جو عالی ترین کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہی ہے کہ حسین نے لوگوں کو بتایا کہ ظلم کے خلاف بولنا ہے. سید ساجدین نے آگے بڑھ کے بتایا کیسے بولنا ہے. کیسے بولنا ہے آپ دیکھیں. ایک طرف راوی یہ لکھ رہا ہے کہ جب امام بیت الحرام کی زیارت کے لیے، حج کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے ہمراہ 1000 عالم اور قاری ہوا کرتے ہیں. ایک طرف ابن اسیر یہ لکھ رہے ہیں 1000 لوگ کم نہیں ہوتے، اور دوسری طرف راوی آ کے امام سے کہتا ہے یبنا رسول اللہ، ہر طرف سے لوگ حمایت میں کھڑے ہو رہے ہیں، آپ بھی قیام کیجئے. یہ عجیب مرحلہ ہو جاتا ہے جب اہل بیت کو کوئی سکھانے لگے. جب اہل بیت کو کوئی سکھانے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ بڑا ابھی یہ ابتدائیات ولایت کو نہیں جانتا ہے. والمتقدم علیکم مارق، ابھی اس کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اس کو کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے. مولا نے بھی صبر کیا کہ ٹھیک ہے، کہ قیام کی تم بات کر رہے ہو. امام خیمے سے باہر نکلے اور خیمے سے باہر کچھ جانور گھاس چر رہے تھے. امام نے ان کی طرف اشارہ کیا،
کہا اگر مدینے میں میرا ساتھ دینے والے اتنے لوگ ہوتے تو میں بے شک قیام کرتا۔ راوی کہتا ہے میں نے ان جانوروں کو گنا، ان کی تعداد 30 سے کم تھی۔ 1000 لوگ حج میں ساتھ جا رہے ہیں، لیکن ساتھ دینے والے 30 بھی نہیں ہیں۔ امام کے زمانے کو سمجھیے، ما اکثر الزجیج واقل الحجیج، ظاہری طور پر بولنے والے بہت ہیں، حقیقی طور پر اہل بیت کو سمجھنے والے کم ہیں۔ اہل بیت کو ایسے انصار چاہیے جو کربلا میں بابصیرت تھے، کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، ہم ان کے سہارے پہ قیام نہیں کر سکتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے جدھر چلا دو چل دیتے ہیں۔ تو امام کو ایسے انسانوں کی تربیت کرنا تھی کہ جو مقصد اہل بیت کو سمجھ پائیں۔ کہ دیکھو ایسے انسانوں کی تربیت کے لیے 2 کام ہونا ضروری ہے، اور یہ 2 اہم کام ہیں۔ پہلا کام، اس انسان کی ایسی تربیت ہو جیسا پروردگار چاہتا ہے۔ اور یہ عجیب کارنامے ہیں امام کی زندگی میں۔ امام نے دیکھا کہ اگر ایسے انسانوں کی تربیت ہونا ہے تو پہلے ایک لاہ عمل ہونا چاہیے، ایک لاہ عمل ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر انسان کی تربیت کی جا سکے۔ امام نے ایک ایسا رسالہ لکھا کہ آج تک کائنات اس کا ثانی نہیں لا پائی ہے۔ کہا یہ رسالہ حقوق تمہیں بتائے گا کہ اہل بیت کو کیسے انسانوں کی ضرورت ہے۔ وہ انسان جو حقوق کی رعایت نہ کر پائے وہ ہمارا ساتھ کہاں سے دے پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ رسالہ حقوق کہا یہ ہمیں ایسا انسان چاہیے۔ 50 حق امام نے آ کے اس کے اندر بیان کیے۔ کہا لیکن یاد رکھنا صرف اتنا کافی نہیں ہے، جب انسانی اقدار کے اوپر اپنی تربیت کر لینا تو ہمیں انسان ساز بھی چاہیے، پروردگار سے لگاؤ رکھنے والا بھی چاہیے، عرفہ نفسہ بھی چاہیے، عرفہ ربہ بھی چاہیے۔ کہا عرفہ نفسہ کے لیے امام نے رسالہ حقوق کو تحریر کیا، عرفہ ربہ کے لیے مناجات 15 کو دیا، صحیفہ سجادیہ کو دیا۔ کہا دیکھو پہلے رسالہ حقوق کے اعتبار سے اپنی تربیت کرتے چلے جانا، اس کے بعد میرے صحیفہ سجادیہ کے سہارے اپنے آپ کو خدا سے لگاتے چلے جانا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ پورا ایک کام ہے جو امام نے اس زمانے میں کیا، کیونکہ ضرورت اس وقت یہ تھی کہ ظاہری طور پر لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہاں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ آپ دیکھیں رسالہ حقوق کے حوالے سے امام نے عالی ترین حقوق کو اس رسالے میں آ کے بیان کیا، معتبر ترین علماء نے آ کے اس کو نقل کیا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ الگ الگ سند سے من لا یحضر الفقیہ میں بھی اس کو نقل فرماتے ہیں، خصال میں بھی اس کو نقل فرماتے ہیں۔ انہی کے زمانے کے دوسرے عالم دین ابن شعبہ حرانی تحف العقول میں آ کے اس کو نقل فرماتے ہیں۔ سید ابن طاووس ایک الگ سند سے آ کے اس کو شیخ کلینی سے بیان فرماتے ہیں کہ جس کتاب سے انہوں نے شیخ کلینی کے نقل کیا ہے وہ آج موجود نہیں ہے، رسائل الائمہ، یعنی شیخ کلینی نے کتاب لکھی رسائل الائمہ، ائمہ کے رسالے۔ اب اس میں سے انہی نے آ کے اس رسالے کو نقل کیا۔ راوی کون؟ جناب ابو حمزہ سمالی، مکتب اہل بیت کا پروردہ شخص۔ امام نے اس طرح سے اس میں حقوق کو بیان کیا کہ دیکھو 50 حق امام نے رسالہ حقوق میں بیان کیے، اور جس ترتیب سے بیان کیے اگر انسان صرف اس کی ترتیب کے اوپر غور کر لے تو انسان کمال تک پہنچ جائے۔ انسان قرآن کی ترتیب کے اوپر اگر آ کے غور کرے، تفسیر تو بہت دور کی بات ہے، صرف ترتیب کے اوپر کہ کیوں پروردگار نے اس لفظ کو یہاں پہ لا کے رکھا، کیوں اس لفظ کو اس کے بعد لا کے رکھا۔ عام انسان کا کلام تھوڑی ہے کہ جو لفظ جیسے ہی زبان پہ آ گیا تو ادا ہو گیا، کہ نہیں، یہاں الفاظ کو پرویا جاتا ہے، ہر لفظ اپنی جگہ کے اوپر۔ بعض جگہ پہ انسان اگر ظاہری طور پہ دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے ترتیب مناسب نہیں ہے،
ایک مثال دے دوں آپ کی خدمت میں، ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ سورہ مبارک رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب آپ دیکھیں ظاہری طور پر یہ ترتیب جو طریقہ کار ہے اس سے مطابقت نہیں کرتی۔ بھائی طریقہ کار کیا ہے؟ بچہ اس دنیا میں آتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، چند سال کا ہوتا ہے، والدین مکتب بھیجتے ہیں، بیٹا جاؤ قرآن سیکھ لو۔ لیکن شاید جتنی اہمیت قرآن سیکھنے کی ہے اس طرح سے اس کی تبیین نہیں ہو پاتی۔ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں، راستے میں ایک قبرستان پڑتا ہے۔ حضرت جیسے ہی اس میں داخل ہوتے ہیں اصحاب سے کہتے ہیں ذرا تیزی سے یہاں سے چلو، اور تیزی سے اس قبرستان سے گزر جاتے ہیں جو کام تھا اسے انجام دینے کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں تو راستہ تو وہی راستہ تھا، لیکن پلٹتے میں جب حضرت آتے ہیں تو بڑے سکون سے اس قبرستان سے گزر کرتے ہیں۔ اصحاب کے ذہن میں سوال آتا ہے یا رسول اللہ، جاتے میں آپ کا طریقہ کچھ اور تھا، لوٹتے میں آپ کا طریقہ بدل گیا۔ کہاں جب میں آ رہا تھا تو اس قبرستان میں ایک قبر تھی جس پر پروردگار اپنا عذاب نازل کر رہا تھا، تو میں نے اس وجہ سے اس قبرستان سے میں جلدی سے گزرا، لیکن جب میں واپس آ رہا تھا تو اس قبر میں جو انسان تھا اس کے بیٹے نے مکتب میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھی، اور پروردگار نے اس بسم اللہ کو سیکھنے کی وجہ سے اس کی قبر سے بھی عذاب کو ہٹا دیا، اور اس کے اطراف میں جو قبریں تھیں ان پر بھی اپنی رحمت کو نازل کر دیا۔ تو جب رحمت پروردگار نازل ہو رہی تھی تو میں بہت دھیرے دھیرے اس قبرستان سے گزر رہا تھا تاکہ وہ رحمت مجھے بھی شامل ہو جائے۔ جہاں ایک بسم اللہ کے سکھا دینے سے نہ وہ انسان بلکہ اس کے اطرافیان سے عذاب ہٹا لیا جائے، اگر کسی کے سینے میں پورا قرآن اتر جائے تو کیا ہوگا؟ کسی کے سینے میں پورا قرآن اتر جائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو توفیق ہوتی ہے، اپنے بچوں کو بھیجتا ہے کہ بھائی جائیے قرآن سیکھ لیجئے۔ تو کہا پروردگار یہ ترتیب بڑی عجیب ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ہونا تو یوں چاہیے الرحمن خلق الانسان علمہ القرآن، پر جب تک انسان پیدا نہیں ہوگا، جب تک انسان بولنا نہیں شروع کرے گا، اسے قرآن کیسے سکھایا جائے گا؟ اب یہاں پر انسان کے لیے پریشانی ہو جاتی کہ پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ اب ایسے تفسیر کی جائے ویسے تفسیر کی جائے، شاید پروردگار آواز دے میری آیات کو مت توڑو، اپنی فکر کو میری ترتیب کے اوپر سنوارو۔ ہم نے اگر یہ ترتیب دی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوگی۔ کہا دیکھو تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم انسان کو ماں کے پیٹ سے پیدا کرتے ہیں؟ نہیں، ماں کے پیٹ سے انسان نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، لا تعلمون شیئا کے اوپر فتبارک اللہ احسن الخالقین کا خطاب نہیں آتا ہے۔ اگر فتبارک اللہ احسن الخالقین کا خطاب آنا ہے تو پھر اس کے اندر کچھ ہونا چاہیے۔ کہا دیکھو یہ تبارک کا خطاب انسان بالقوہ کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ انسان بالفعل کے لیے آتا ہے۔ تم جسے انسان کہتے ہو وہ ظاہری طور پر انسان ہوتا ہے، ہم جسے انسان کہتے ہیں وہ حقیقت کے طور پر انسان ہوتا ہے، کیونکہ ہماری نظر میں انسان کی انسانیت کھانا کھانا نہیں ہے، انسان کی انسانیت آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، انسان
انسان کی انسانیت پیروں پہ چلنا نہیں ہے، انسان کی انسانیت زبان سے بولنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام کام تو جانور بھی کیا کرتے ہیں۔ انسان کی انسانیت ان چیزوں میں نہیں ہے۔ آج کی دنیا بڑی عجیب دنیا ہے، یہی چیزیں جو انسان اور حیوان میں مشترک ہیں ان کی ترقی کے لیے مری جا رہی ہے، کیسے اور بہتر دیکھ لیں، کیسے اور بہتر بول لیں، کیسے اور بہتر سو لیں، کیسے اور بہتر کھا لیں۔ کہا یہ تمہاری انسانیت نہیں ترقی کر رہی ہے، یہ حیوانیت ترقی کر رہی ہے۔ آؤ قرآن تمہیں بتائے گا کہ انسان کیسے اس دنیا میں آتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان جب قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو خلق الانسان ہوتا ہے۔ جیسے جیسے قرآن کی تعلیم آگے بڑھتی جاتی ہے انسان خلق ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اتنا ہی انسان ہوتا ہے جتنا قرآن کی تعلیم اپنے اندر لیے ہوتا ہے، اسی لیے ہم اسے انسان کامل کہتے ہیں جو عدل قرآن ہوا کرتا ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کہا انسان کی انسانیت یہ حیوانی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ انسان کی انسانیت اس کا قرآن سے لگاؤ ہے، اس کی قرآنی تعلیمات ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا فرقا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جتنا تو قرآن بتاتا چلا جائے گا تیرے درجات طے ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم انسان کے درجات کو کھانے پینے سے طے نہیں کرتے ہیں، ہم انسان کے درجات کو اس کی تعلیمات قرآن سے طے کیا کرتے ہیں۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی اس بات کی گواہی دے گا کہ دیکھو یہ دونوں ایک ہی حقیقتیں ہیں۔ اگر پڑھنے کا دل چاہے تو کتاب اللہ کہہ دینا، اگر دیکھنے کا دل چاہے تو ولی اللہ کہہ دینا۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی تو وہ کتاب جو اپنی ترتیب سے اتنا بڑا پیغام دے دے تو وہ اپنی تفسیر سے کیا پیغام دے گی؟ کہا یہ پیغام تو صرف قرآن کی ترتیب کے اندر موجود ہے کہ کیوں پروردگار نے علم القرآن کو مقدم کیا ہے، خلق الانسان کو مؤخر کیا ہے۔ اس لیے خلق الانسان کو مؤخر کیا ہے کیونکہ جب تک انسان قرآن سے لو نہیں لگاتا ہے اس کی انسانیت وجود میں نہیں آتی ہے۔ چلنا پھرنا اور ہے، با بصیرت بننا اور ہے۔ میدان کربلا میں ہم اور آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ ایک طرف 72 تھے، دوسری طرف 30,000 تھے، نہیں قبلہ، ایک طرف 72 انسان تھے، دوسری طرف 30,000 حیوان تھے۔ انسانوں اور حیوانوں کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے کربلا کے ششماہے نے ان 30,000 کا مقابلہ کر کے بتا دیا کہ تمہارے لیے علی اصغر کی مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقابلہ انسانیت اور حیوانیت کا ہو رہا ہے۔ جب انسانیت اور حیوانیت کا مقابلہ ہوتا ہے تو ایک انسان کائنات کے حیوانوں کے اوپر بھاری ہوتا ہے۔ ایک انسان کا علم القرآن، تعلیم قرآن کا ترتیب سے یہ بات امام نے رسالہ حقوق میں ایسی ترتیب رکھی ہے۔ بس ایک ترتیب کی طرف اشارہ کروں تاکہ اپنی بات پوری کر دوں۔ آپ دیکھیں دنیا کا قانون کیا ہے، شناختی کارڈ میں جب نام لکھا جاتا ہے تو باپ کا نام ضرور لکھا جاتا ہے کہ بھائی پتہ چل جائے ٹھیک ٹھاک ہیں، تو ابا کا نام ہونا ضروری ہے۔ اور اگر والدہ کا نام اماں کا لکھنا ہے تو کہا ابا کے بعد۔ یہ ترتیب کس کی ہے؟ کہا یہ ترتیب تمہارے شناختی کارڈ کی ہے، لیکن جب حقوق کی بات آئے گی تو امام نے رسالہ حقوق میں ملاحظہ فرمائیے گا اور فرما چکے ہیں اتمن، بعض کے لیے تو قطعاً تکرار مکررات ہے معذرت کے ساتھ۔ رسالہ حقوق میں امام نے حقوق ماں کو حقوق باپ پر مقدم کر دیا۔
کہا ایسا ہی نہیں مقدم کیا ہے، کیونکہ اسلام کی نظر میں جب حق کی بات آتی ہے تو ماں کا حق باپ کے اوپر مقدم ہوا کرتا ہے۔ اب یہ الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سید الساجدین کے رسالے حقوق کو دیکھ لینا، وہ ترتیب تمہیں بتا دے گی کہ اگر ماں آواز دے دے تو جواب دینا ضروری ہے، اگر باپ آواز دے دے تو رک بھی جا سکتا ہو۔ زہرا کے لال پر بآواز بلند تر صلوات۔ یو این او نے، دوسرے اداروں نے آگے بڑی کوشش کی حقوق بشر لکھے جائیں۔ عجیب بات ہے، جو بشر کے بے سے واقف نہ ہو وہ آگے حقوق بشر لکھتے ہیں، اور اس میں تعجب کی بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ جن کے پاس رسالے حقوق موجود ہے وہ جا کے حقوق بشر کی پیروی کرتے ہیں۔ اسے اردو میں کہا جاتا ہے سورج کو چراغ دکھانا۔ ہمارا قبلہ، سورج کو آپ چراغ دکھائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے پاس ہے اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی، دوسرا ذرا سا کچھ دکھا دیتا ہے تو بڑا اچھا لگنے لگتا ہے۔ ہمارا قبلہ کیا بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کیا جانے، انہیں تو زندگی کے اصول ہم نے سکھائے ہیں۔ اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ تو انسانیت کے پہلے اصول سے ہی ناواقف تھے۔ یہ تو ہمارے ساتھ ہم زیستی نے ان کو سکھا دیا کہ انسانیت کے اصلی اصول ہوا کیا کرتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، مسلمان اپنے ہی سرمایے کو بلا بیٹھا، رسالے حقوق کو بلا بیٹھا، مالک اشتر کو دیا ہوئے نامے کو بلا بیٹھا، کائنات کے عالی ترین اصول جس کے اندر موجود ہوں۔ امام نے شروعات اس طرح کی رسالے کی، فرمایا اعلم، آپ دیکھیں کہیں آپ کو اس طرح سے شروعات نظر آئی؟ ہاں، ہم اور آپ تو اچھی طرح سے واقف ہیں۔ حوزوی جو پرانی کتابیں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں شروعات کیسے ہوتی ہے؟ علم سے ہی ہوتی ہے نا، علم ایدک اللہ تعالی فی الدارین، یا کہیں اور پہ کہا علم۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان مصنفین نے یہ علم لیا کہاں سے۔ سید الساجدین کے رسالے حقوق نے بتایا، سکھایا ہم نے ہے، تم نہ بتاؤ لیکن پتہ چل جائے۔ اور یہ عجیب بات ہے، میں ایک مثال اور آپ کو دے دوں، انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیے گا۔ شیخ سعدی بوستان میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں ہر نفسی کے از جان برون آید، یعنی وہ نفس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خدا کے نعمتوں کا شکر نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ انسان جب سانس لیتا ہے تو ہر سانس میں 2 بار تو اس کو شکر کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اگر سانس اندر جا کے رک جائے تو ملک الموت نظر آ جائیں، اور سانس اگر باہر آ جائے اور دوبارہ اندر نہ جائے تو پھر 4 لوگ چاہیے کہ جو لے کے جائیں۔ تو کہتے ہیں ہر نفسی کے برون می رود مفرح ذاتس، تو ہر نفس میں وہ کہتے ہیں کم سے کم 2 شکر تو کرنا ہی پڑیں گے، اور 2 شکر کے لیے پروردگار یعنی 2 بار تمہیں توفیق دے رہا ہے تو 2 توفیق کے اوپر 2 شکر اور کرنا پڑیں گے، تو ایک سانس کے لیے تمہیں 4 شکر کرنا پڑیں گے، جس میں ایک ہی شکر ہو سکتا ہے، 3 اس پہ بھی باقی رہ جائیں گے، اور پتہ نہیں پروردگار اس سانس کے ساتھ ساتھ کتنی نعمتیں دے دیتا ہے۔ جب میں نے اس جملے کو پڑھا میں نے کہا شیخ سعدی اتنی عالی ترین بات تمہاری سمجھ میں کہاں سے آ گئی؟ لیکن جب تلاش کیا تو مولا نے صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا کے اندر بالکل اسی طرح کے مضمون کو لا کے بتایا کہ دیکھو فکر ہماری ہوتی ہے، بیان دوسرے کرتے ہیں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، آ کے پتہ لگاؤ کہ اہل بیت کی فکر کہاں کہاں تک پہنچ کے جاتی ہے، اہل بیت کی فکر کہاں کہاں تک پہنچ کے جاتی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آگے نام بتائے کہ میں نے اس بات کو کہاں سے لیا ہے، نہیں، لیکن یہ بات 100% ہے۔ اگر کہیں کائنات میں آپ کو اچھی بات نظر آئے ولو 1000 سال کے بعد، سمجھ میں یہی آئے گا کہ اس کا منبع یہ ہستیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اچھائی کا مرکز ہو اچھائی وہیں سے نظر آتی ہے۔ کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ وماواہ، جو ہر اچھائی کے لیے سب کچھ ہوں۔ اب یہ تھوڑا تلاش کرنا پڑتا ہے، تو امام نے شروعات کی علم سے، کہا دیکھو جب تک جانو گے نہیں عمل کیسے کرو گے؟ علم مقدم عمل ہے،
اسی لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا عمل خراب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ علم کے اوپر متکی نہیں ہوتا. اسی لیے علماء بار بار تاکید کرتے ہیں کہ پہلے صحیح سے انسان سیکھے. اگر صحیح سے سیکھے گا نہیں تو کرے گا کیسے؟ آپ دیکھیں اصول دین فروع دین کے اوپر مقدم ہے کہ پہلے اصول دین سیکھے. یہ سیکھنے کا مرحلہ ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں رحمک اللہ. ابھی حقوق کو نہیں بیان کرنا شروع کیا ہے. اعلم رحمک اللہ. کہ مولا یہ دعا کی کیا ضرورت تھی؟ کہ نہیں، دعا کی ضرورت ہے. کیونکہ تربیت کئی طریقے سے ہوتی ہے. بس جو اصل مقصد بتا رہا ہوں، تربیت کئی طریقے سے ہوتی ہے. ایک تربیت کا طریقہ ہے تربیت عاشقانہ. آئے لوگ رسول کے پاس، یا رسول اللہ بڑی زحمتیں آپ نے برداشت کی، پتھر کھائے، کانٹوں پہ چلے، عجیب عجیب باتیں آپ کو کہی گئیں، سب آپ نے برداشت کیا. کچھ تو اجر رسالت لے لیجئے. شاید رسول نے دل میں مسکرا کے کہا ہو اگر تم مجھے دے پاتے تو میں اصل اور تم فرق کہاں سے ہوتے؟ تم مجھے اجر دو گے. کہا یہ لے لیجئے وہ لے لیجئے. خیر پروردگار نے بیچ میں آ کے مسئلے کو حل کر دیا. کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. کچھ اجر نہیں چاہیے سوائے کس بات کے؟ سوائے مودت کے، محبت کے. کیوں پروردگار نے اسی چیز کو لا کے رکھا؟ کیونکہ علماء نے تمام تحقیق کے بعد نتیجہ نکالا کہ انسان جو کام محبت میں کر دیتا ہے وہ نہ کسی کے ڈر سے کرتا ہے نہ کسی تلوار کے سائے میں کرتا ہے. اعلی ترین تربیت کا طریقہ محبت کا طریقہ ہے. اسی لیے پروردگار نے اہل بیت کی محبت کو واجب کیا کہ ہم تمہیں انسان بنانا چاہتے ہیں. انسان بننے کے لیے انسانوں کی محبت ضروری ہے. اسی لیے فروع دین میں تولی کو بھی لا کے رکھا، تبری کو بھی لا کے رکھا، تاکہ جان جاؤ حل الدین الا الحب والبغض. کیا دین محبت اور بغض کے سوائے کچھ اور ہے؟ کہا مولا آپ نے تو دین کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا. کہا 2 لفظوں میں نہیں سمیٹا ہے بلکہ حقیقت دین کو بیان کیا ہے. اگر صحیح چیز سے محبت آ جائے گی تو انسان بنتے چلے جاؤ گے، لیکن یہ پتہ لگانا پڑے گا کس سے محبت کرنا ہے کس سے عداوت کرنا ہے. حل الدین الا الحب والبغض کا اعلی ترین طریقہ تربیت کا. اور آج علماء اس کے اوپر تاکید کرتے ہیں کہ انسان محبت کے راستے سے پیش آئے اپنی اولاد کے ساتھ. پھر دیکھیں کیسی تربیت ہوتی ہے. پھر یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ CCTV کیمرے لگوائے جائیں. آج دیکھیں دنیا کا طریقہ کہ قبلہ فلاں صاحب ہیں میز کے نیچے سے لے لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل پاتا. کہ اچھا یہ میز کے نیچے سے لیتے ہیں، ان کے اوپر ایک اور کو بیٹھائیے. کچھ دن کے بعد پتہ چلا جن کو ان کے سر پہ بیٹھایا گیا تھا وہ ان سے زیادہ رشوت لینے لگے. کہ اچھا پولیس سے کام نہیں چل رہا ہے، پولیس کے اوپر آرمی بیٹھائیے. انہیں نے آرمی کو بیٹھایا، آرمی نے پولیس سے زیادہ خطرناک کام شروع کر دیے. تو قبلہ آپ کہاں تک کے ڈورے کسیں گے؟ ہیں دیکھیے ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس. کہ نہیں ہم کیمرے لگا دیں گے. کہ کیمرے میں بھی تو چھل کپٹ ہو جاتا ہے، پوری کیسٹ ہی غائب. قبلہ ڈیٹا اڑ گیا. اما اس ٹائم تو لائٹ ہی نہیں آ رہی تھی. اچھا اسی ٹائم نہیں آ رہی تھی، اس سے 5 منٹ پہلے بھی موجود تھی، 10 منٹ بعد بھی موجود تھی. تو دنیا نے جتنے طریقے نکالے کیونکہ دنیاوی تھے تو دنیا والوں نے اس سے پہلے اس کی کاٹ نکال لی. کیونکہ بر صغیر کا تو طریقہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نقلی مال پہلے آتا ہے، اصلی تو آتا ہی نہیں ہے کبھی کبھی. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ نقلی کے بعد اصلی آتا ہے، اصلی آتا ہی نہیں. شناختی کارڈ چھپ کے بٹ جاتے ہیں، اصلی کا پتہ ہی نہیں چلتا اور اسی پہ پوری سرکار چل رہی ہوتی ہے. تو یہ تو خیر ہے طریقہ کا، یہ تو انسانوں کا طریقہ ہے. کہا نہیں جو خدائی طریقہ ہے دیکھو تم کتنوں کو بیٹھا لو گے، بیٹھالتے جاؤ غلطی ہوتی چلی جائے گی، لیکن ہم سب سے اوپر معصوم کو لا کے رکھتے ہیں.
جب معصوم کو لا کے رکھیں گے تو اب تمہیں نہ قرآن کی دلیل چاہیے نہ روایت کی دلیل چاہیے. قبلہ بغیر معصوم کے نظام چل ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جتنوں کو بیٹھاتے جاؤ گے اگر غیر معصوم ہوگا تو غلطی کرنے کا امکان ہے. جب تک امکان رہے گا برہان نہیں بن سکتی. اگر برہان بنانا ہے تو ایسے کو لا کے رکھنا پڑے گا کہ جس کی نگاہ بھی معصوم ہو, جس کا کلام بھی معصوم ہو, جس کا ارادہ بھی معصوم ہو. اگر بول دے تو کلام خدا کہلائے, اگر رک جائے تو حرکت خدا کہلائے. جب تک تم اسے نہیں مانو گے, عقل آ کے کہتی ہے کہ معصوم کی ضرورت ہے. بغیر معصوم کی دنیا رکے گی کہ آپ کہاں تک چلتے چلے جائیں گے. قبلہ تسلسل تھوڑی ہے, اس کے لیے وہ اس کے لیے وہ کا نہیں, یہ اس سے بہتر ہیں. بہتر ہوا کریں معصوم ہے یا نہیں. اگر معصوم نہیں ہے تو پہلے اور دوسرے میں فرق کیا ہے؟ فرق تبھی ہوگا کہ جو عالی ترین شخصیت ہو وہ معصوم ہو. بغیر اس کے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پروردگار نے کہا اس سے محبت کرو. کہ پروردگار اس سے محبت کر کے کیا ملے گا؟ کہا جب اس سے محبت کرو گے تو اس کا جیسا بننے کی کوشش کرو گے. یہ تو طبیعی طریقہ ہے کہ محب محبوب کے آثار اور حرکات کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتا ہے. قبلہ یہ جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں اس میں جوانوں کے کپڑوں کا انداز بدل جاتا ہے, ہیئر اسٹائل بدل جاتا ہے, بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. جب یہ دنیاوی محبتیں انسان کے حرکات اور سکنات کو بدل سکتی ہیں تو حقیقی محبتیں انسان کے وجود کو کیسے نہیں بدل سکتی؟ کہا تم حقیقتوں سے محبت کر کے تو دیکھو, پھر تمہارے بولنے کا انداز بدل جائے گا, تمہارے دیکھنے کا انداز بدل جائے گا, تمہاری محبتوں کا انداز بدل جائے گا. نہیں, تمہارے سوچنے کا انداز بدل جائے گا. جس دن سوچنے کا انداز علی جیسا ہو جائے اس دن سمجھ لینا تم صراط علی پہ چل رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ محبت تبدیلی لے کے آتی ہے, محبت ترقی لے کے آتی ہے, محبت کمال لے کے آتی ہے, محبت عروج لے کے آتی ہے. لیکن بس فرق یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرے وہ خود معراج پہ جا چکا ہو. ایسے سے محبت نہ کرے جو خود اپنے میں الجھا ہوا ہو. کہ نہیں, جیسے سے محبت کرو گے وہیں جاؤ گے. کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, لفظ قربہ کا استعمال کیا. جو نزدیک ہو. کس سے نزدیک ہو؟ اللہ سے نزدیک ہو. جب اللہ سے جو نزدیک ہے اس سے محبت کرو گے تو خود بخود اللہ سے نزدیک ہو جاؤ گے. تو کہا محبت عالی ترین طریقہ تربیت کا. مولا نے اشارہ فرمایا اعلم رحمک اللہ. دیکھو میں اپنے کلام کو محبت سے شروع کر رہا ہوں تاکہ یہ سیکھ لے انسان کہ سید الساجدین نے تمام ظلم اور بربریت کے دور میں بھی جب تربیت کے اصول کو آ کے بتایا ہے تو محبت کے انداز میں بتایا ہے, کسی اور انداز میں نہیں بتایا ہے. محبت کے انداز میں بتایا اعلم رحمک اللہ. اس کے بعد مولا دو طریقے سے آگے حقوق بیان کرتے ہیں. پہلے یہ تو طریقہ آج کل ہم نے اور آپ نے دیکھا, کیونکہ یہ ایک طریقہ تو رائج ہے, ہماری اکثریت بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ ربط المصطفیٰ سے ہے. خلاصہ ہوتا ہے, خلاصہ ہوتا ہے نا, وہ خلاصے میں جلوس نکل جاتا ہے. کا قبلہ اصل کہاں ہے؟ طالب علم 20 سال کے بعد ان سے جاتا ہے, اصل دیکھ ہی نہیں پاتا ہے. بھائی جس نے اصل کی زیارت نہ کی ہو وہ کہاں سے اصول پہ چل پائے گا؟ کا خلاصہ کا پہلے خلاصہ پڑھ لیجئے, تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ. وہ ارشد میں آئے گی, وہ ارشد ہی نہیں آ پاتا ہے تو وہ تفصیل کہاں سے آئے گی؟ نہیں, یہ طریقہ مولا نے وہاں بتایا. آپ ملاحظہ کر چکے ہیں, انشاءاللہ پھر ملاحظہ کیجیے گا. رسالہ حقوق میں پہلے امام نے چند سطروں میں حقوق کی طرف اشارہ کیا, تقریباً 20 سے 22 سطریں, اور اس کے بعد ایک ایک حق کو آ کے تفصیلاً بیان کیا ہے. فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ عَلَيْكَ فَأَمَّا حَقُّ نَفْسِكَ عَلَيْكَ فَأَمَّا حَقُّ الْأُذُنِ عَلَيْكَ فَأَمَّا حَقُّ الْيَدِ عَلَيْكَ. پورا ایک ایک کر کے 50 حقوق گنائے, اور آخری حق کون سا گنوایا؟ 49 حقوق مسلمانوں کے گنانے کے بعد آخری حق گنایا, اما حق اہل الذمت علیک.
کا سید الساجدین غیروں کو بھی نہیں بھولتے ہیں. نہیں، اگر کوئی اہل ذمہ ہے تو اس کا بھی حق ہے. عزیزوں، جو پورے حقوق کی مراد کر لیتا ہے اسی کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. یہ رسالے حقوق نہیں ہے، تفسیر سیرت علی ابن ابی طالب ہے. بس اگر کسی کو علی کی سیرت سے نزدیک ہونا ہے تو وہ آ کے ایک بار رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر دیکھ لے کہ مولا نے جو حقوق بیان کیے ہیں کتنے اس میں پائے جاتے ہیں، کتنے نہیں پائے جاتے. اب بتاؤ، تم یہ نہ کہنا کہ اہل بیت نے تربیت کے اصول نہیں دیے ہیں. اہل بیت نے اصول بھی دیے ہیں، راستہ بھی بتایا ہے، معلم بھی لا کے رکھ دیا ہے، محبت بھی ایجاد کر دی ہے، بس چلنے والوں کی کمی ہے. کہا تمام معاملات کو آ کے منظم کر دیا ہے، تمام معاملات کو. پہلا حق، بس آخری بات آپ کی خدمت میں، پہلا حق کہ جس کو میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. فَأَمَّا حق اللہ الْأَكْبَرُ عَلَيْكَ، صرف یہ والا حق ہے جس میں مولا نے لفظ اکبر استعمال کیا ہے اور کہیں نہیں استعمال کیا ہے. باقی 49 میں حق اللہ الاکبر، اللہ کا حق جو کون ہے؟ جو حق اکبر ہے. عزیزوں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ان کی ایک کتاب ہے معانی الاخبار، سورہ توحید کی تفسیر میں آگے اس روایت کو بیان کرتے ہیں. دوسری جلد کی ظاہراً پہلا ہی باب ہے وہ، کہ مولا نے آ کے کسی سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. جہاں راوی سوال کرے وہاں سمجھ جائیے گا سوال کا معیار کیا ہوگا، اور جہاں مولا سوال کرے، مولا سوال ہی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو جواب دینا ہوتا ہے، اور سوال کر کے یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، آؤ ہم سے سیکھو. کہا یہ بتاؤ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. اس نے پلٹ کے کہا یا ابن رسول اللہ، اللہ اکبر من کل شیء. کتنا آسان طریقہ ہے، کہ بھئی ہر چیز سے بڑا ہے اللہ. حضرت نے کہا فقط اشرکتا، تو نے شرک کر دیا، کیونکہ اللہ کو کسی چیز کے مد مقابل لا کے رکھ دیا. واجب کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا. واجب ہے، ممکن ہے، ولو دنا فتدلہ کے منزل پہ پہنچ جائے. کہ تو نے مقابلہ کر دیا. پروردگار وہ ایک نہیں ہے جو قابل توصیف ہو، قابل مقابلہ ہو. یہ تو مولا کائنات نے بھی جنگ میں بیان کیا تھا صفین میں. تو اس نے کہا ابن رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے. کہ اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ بڑا ہے اس سے کہ کوئی اس کی وصف بیان کر سکے. ممکن بیان ہی نہیں کر سکتا، اور اگر ممکن بیان کر لے تو شرک میں مبتلا ہو جائے گا. کیونکہ توحید کے مسئلے بڑے عجیب ہوتے ہیں، میں نہیں چھیڑتا ہوں معمولاً، بس اشارہ کر کے نکل جاؤں. اگر انسان اپنے ذہن میں بنائے ہوئے خدا کی عبادت کر رہے تو 100% مشرک ہے. سورہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 105، 6، 7، 8 سے 11 تک جا کے دیکھیے. اکثر مومن مشرک ہے. عجیب بات وہاں پہ خدا نے کہی. تو وہاں پہ لفظ اکبر کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، بات کہیں نکل جائے گی. کہ فرماتے مولا کہ یہ اکبر یہ افعل تفضیل نہیں ہے، کیونکہ اس کے مد مقابل میں کچھ نہیں ہے. بھائی افعال تفضیل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مفضلون علیہ ہو اس کا. اسی لیے جب علماء آ کے فتویٰ دیتے ہیں تو فتوے کے نیچے لکھتے ہیں اللہ عالم. یہ عالم کا معنی یہ نہیں ہے کہ فقیہ کچھ جانتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے، لیکن اللہ فقیہ سے تھوڑا زیادہ جانتا ہے. کہا اعوذ باللہ، فقیہ یہ نہیں کہہ رہا ہے. جب فقیہ کہتا ہے اللہ عالم یعنی اللہ علیم، یہ عالم بمعنی علیم ہے، یہ اکبر بمعنی کبیر ہے. دیکھو یہ نہ سوچنا کہ اللہ کا حق بڑا ہے دوسرے حق چھوٹے ہیں، نہیں، خدا کے حق کے مقابلے میں کوئی حق معنی ہی نہیں رکھتا ہے. مولا نے پہلے حق میں لفظ اکبر لا کے یہ اشارہ کر دیا. کہا دیکھو پہلے حق میں اکبر لا کے تمہیں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دوسرے جو 49 حقوق ہیں اس کو خداوند متعال کے حق کے سائے میں رکھنا، برابر لا کے کھڑا نہ کر دینا. کیوں؟ کیونکہ اگر تم ماں باپ کے حقوق کو مان رہے ہو،
یعنی اس لیے مان رہے ہو کیونکہ خدا نے تمہارے اوپر واجب کیا ہے. اگر تم اپنے نفس کے حقوق کو مان رہے ہو تو اس لیے مان رہے ہو کیونکہ خدا نے تمہارے اوپر واجب کیا ہے. اگر اس تفصیل سے تم تمام حقوق کو دیکھتے چلے جاؤ گے تو ایک ہی حق تمہارے سامنے نظر آئے گا. اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ جو کہہ دے مان لینا چاہیے, جو منع کر دے رک جانا چاہیے. اور جب اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے تو خدا نے نفس کے بارے میں یہ کہا ہے, خدا نے کان کے بارے میں یہ کہا ہے, خدا نے آنکھ کے بارے میں یہ کہا ہے, تو ایک ہی حق ہے جو کبیر ہے اور وہی اصل ہے. اسی لیے شیخ طوسی اپنے رسالے میں آغاز اور انجام میں فرماتے ہیں کہ توحید کا مطلب ایک نہیں ہے, توحید یعنی یکی کردن. توحید کا مطلب یہ ہے کہ کثرت کو وحدت کی طرف پلٹاؤ. کہا اگر اسے سمجھنا ہو تو پروردگار نے تمہیں آنکھ دی ہے, 2 آنکھیں دی ہیں, دیکھتا ایک ہے. کہا 2 نشانی ہے کثرت کی, ایک نشانی ہے وحدت کی. بتائیے کون انسان 2 آنکھوں سے 2 دیکھتا ہے؟ سب ایک ہی تو دیکھتے ہیں, لیکن توجہ بیچارہ نہیں کر پاتا کہ پروردگار نے توحید کو تیرے وجود میں رکھا ہے. کثرت کو ظاہری سمجھنا, وحدت کو حقیقت سمجھنا. تمام کثرات کو اگر وحدت کی طرف پلٹاؤ گے تب تمہارا وجود آواز دے گا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتیا للہ رب العالمین. حسین کربلا میں آواز دیں گے پروردگار جو کچھ ہو رہا ہے تیرے سامنے ہو رہا ہے, اس لیے حسین کے لیے آسان ہے. زینب آگے بڑھ کے آواز دیں گی ما رأیت الا جمیلا, کیونکہ یہ ساری چیزیں توحید کی طرف پلٹ رہی ہیں. ہاں عزیزوں, امام نے اسی توحید کو بچانے کے لیے رسالہ حقوق بھی بیان کیا, مناجات 15 کو بھی بیان کیا, اور صحیفہ سجادیہ کو بھی بیان کیا. وقت نہیں ہو پایا صحیفے تک میں آؤں. ہاں زاداروں, شب شہادت ہے اس امام کی کہ جس کے لیے شہر کے قصاب لوگوں نے کچھ بچوں کو ذمہ داری دے دی. بچوں, ہم جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں, تم ذرا گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو جاؤ. بچے سوال کرتے تھے کیوں, کیا ہوا؟ کہا دیکھو خیال رکھنا, اگر زین العابدین آ رہے ہوں تو بتا دینا. ایسا کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم, اگر مولا کی نظر ایسے حیوان پہ پڑتی ہے کہ جسے ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں تو مولا پلٹ کے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم نے اسے پانی دے دیا, تم نے اسے کھانا دے دیا؟ ہم بلبلا کے کہتے ہیں یبنا رسول اللہ, ہم مسلمان ہیں. ہم جب تک جانور کی سیراب نہیں کرتے ہیں اسے ذبح نہیں کرتے. بس جیسے ہی یہ جملہ سید الساجدین کے کان میں ٹکراتا ہے مولا پلٹ کے آواز دیتے ہیں لیکن میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. اسی لیے تو مولا نے فرمایا یا ابن شبیب ان کنتا باکیا فبکِ علی الحسین ابن علی فإنہ ذبح کذبہ الکبش. اے شبیب کے لال, اگر رونے کا دل چاہے تو دنیا پہ نہ رونا بلکہ حسین مظلوم پہ گریا کرنا, کیونکہ حسین مظلوم کو جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیوں مولا نے جانور سے تشبیہ کی ہے. جب علماء کی خدمت میں جا کے دریافت کیا تو عجیب جملہ کہا دیکھو جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جتنے لوگ ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں کوئی ترس نہیں کھاتا ہے, کوئی آگے بڑھ کے قصاب کا ہاتھ نہیں روکتا ہے, کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ارے کیا غضب کر رہے ہو, جانور کو ذبح کر دے رہے ہو, بلکہ سب اس کی حمایت کرتے ہیں. لوگ خوش ہو جاتے ہیں جب قربانی دے رہے ہوتے ہیں تو عجیب منظر ہوتا ہے. ارے اگر تم یہ منظر سمجھتے ہو تو قتل گاہ کا منظر سمجھ لینا. جب زہرا کا لال شمر کے خنجر کے نیچے ذبح ہو رہا تھا,
فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَذِبْحِ الْكَبْشِ۔ ارے یہ لوگ اس طرح سے دیکھ رہے تھے، نہ کوئی روکنے والا تھا، نہ کوئی حمایت کرنے والا تھا، بس ایک بہن تھی جو تلے زینبیہ سے آواز دے رہی تھی، یبنا عمر سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، اے سعد کے بیٹے تو دیکھ رہا ہے اور زینب کا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزادارو، جب کسی نے امام سے آ کے کہا مولا ارے آپ کتنا گریہ کریں گے، پانی آتا ہے تو گریہ شروع کر دیتے ہیں، کھانا آتا ہے تو گریہ شروع کر دیتے ہیں، وضو کے لیے پانی دیا جاتا ہے، رو رو کے پانی مصاف ہو جاتا ہے، مولا ارے شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ کہا ہاں، کہا یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے، کتنے بیٹے یعقوب سے دور ہوئے تھے؟ ارے ایک یوسف ہی تو دور ہوئے تھے، یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، لیکن اتنا روئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میرے سامنے 18 یوسف شہید کر دیے گئے، لیکن میرا رونا اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ماں بہنوں کا بے پردہ کوفے میں جانا کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے؟ یہ بتاؤ کہ سید سجاد نے کس طرح سے صبر کیا ہوگا جب دربار میں کسی نے آواز دی ہوگی ارے یہ خاتون کون ہے؟ اللہ اکبر۔ سید زین العابدین کا صبر۔ ہاں زادارو، 11 محرم کو یہ کارواں کربلا کی سرزمین سے نکلنا چاہتا ہے، آواز دی جاتی ہے کہ اس کارواں کو کدھر سے نکالے؟ شمر کہتا ہے ارے ادھر سے لے کے جانا جدھر شہداء کے جنازے پڑے ہوئے ہیں۔ بس غضب ہو جاتا ہے۔ علی اور علی کی بیٹیاں ہیں، گزر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیتے ہیں، محافظ ولایت آگے بڑھتی ہے۔ ارے بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، کہیں روح قفس انصری سے پرواز نہ کر جائے۔ پھوپھی اماں، ارے انہی نے اپنے لاشوں کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا جنازہ سید سجاد، تمہیں ام ایمن کی روایت بتاتی ہوں، بابا نے کہا ہے کربلا آباد ہوگی، یہاں ملائکہ نازل ہوں گے، طواف کے لیے اجازت لیں گے، بس ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ آزادارو، مولا حسین بے شک آپ مظلوم شہید ہوئے، لیکن آج کوئی کربلا کو جا کے دیکھے، کربلا آباد ہے، لیکن ہائے سید الساجدین، مدینہ آج بھی ویران ہے۔ ایک قبر سے آواز آ رہی ہے ہماری زندگی میں بھی ظلم ہوا، زندگی کے بعد بھی قبر کو پامال کر دیا گیا۔ ماتم حسین۔